الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیت طیبین الطاہرین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد الثالث الوجود اللفظی بیانہ ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقی افراد نوعه فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى غیر و فہم افکار الغیر۔ سابقہ مباحثے میں ہم نے ذکر کیا کہ انسان منطقی کیوں محتاج ہوتا ہے الفاظ کی طرف، تو مرحوم مظفر نے فرمایا کہ ہم اپنے مقصود کو ذکر کرنے سے پہلے ایک تمہید کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس تمہید کا نتیجہ ہمارے مقصود کے لیے فائدہ بخش ہو۔ اچھا، تو وہ تمہید کیا تھی؟ وہ تمہید یہ تھی کہ ہر وہ چیز جو کائنات میں پائی جاتی ہے اس کی بنسبت وجود کی 4 قسمیں ہیں۔ 2 وجود حقیقی ہوتے ہیں، 2 وجود مجازی، جعلی اور اعتباری ہوتے ہیں۔ وہ 2 وجود جو حقیقی ہوتے ہیں، ایک وجود خارجی ہے، دوسرا وجود ذہنی ہے۔ ان کو ہم نے حقیقی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کسی بھی واضح کے وضع کرنے سے یہ وجود میں نہیں آیا۔ اچھا، اور وہ 2 وجود جو اعتباری ہیں ان کو ہم اعتباری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کسی معتبر نے ان کو معتبر قرار دیا ہے، کسی جاعل نے ان کو جعل کیا ہے، یا کسی واضح نے اس کو وضع کیا ہے، اس لیے ہم ان کو 2 وجود جعلی کہتے ہیں۔ کل تک ہم نے وجود حقیقی کی 2 قسمیں خارجی اور ذہنی آپ کے سامنے پیش کی، اور ان میں جو دقیق الفاظ تھے، ان کی جو اصطلاح اور ان کی وضاحت تھی، وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ آج ہم تیسرے وجود کی طرف جو وجود اعتباری ہے اس میں گفتگو کرنے لگے ہیں۔ مرحوم مظفر تیسرے وجود کی گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے ایک تمہید باندھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان طبیعیتاً اجتماعی ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے منطقیوں کا کہ انسان فطرتاً اجتماعی ہے یا مدنی ہے، ٹھیک ہے، یا انسان ابتداءً اجتماعی ہے اور آگے بھی وہ اجتماعی رہتا ہے، یا مدنی ہے، اکیلا ہے اور آگے بھی وہ اکیلا ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر 2 نظریات ہیں۔ پہلا مشہور نظریہ یہ ہے کہ انسان اجتماعی ہے اور بالطبع فطرتاً وہ اکیلا ہے۔ فطرتاً وہ کیا ہے؟ طبیعتاً وہ مدنی ہے، لیکن معاشرتاً کیا ہے؟ وہ اجتماعی ہے۔ دوسرا یہ نظریہ ہے کہ انسان اجتماعی اور مدنی نہیں ہے بالطبع، بلکہ وہ بالطبع کیا ہے؟ وہ انفرادی ہے، مدنی نہیں ہے، اکیلا ہے، آیا بھی اکیلا، جائے گا بھی اکیلا، لیکن یہ محتاج ہے اپنے امور کو تشکیل دینے کے لیے کس کی طرف؟ معیشیت کی طرف، معاشرے کی طرف۔ لہذا نظریہ کیا بنا کہ انسان فطرتاً انفرادی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اس کو اجتماع کی ضرورت ہے۔ مرحوم مظفر نے دونوں چیزوں کو اکٹھے کرتے ہوئے کہا ہے کہ طبیعتاً وہ اجتماعی ہے، لیکن باقی افراد کی بنسبت وہ مجبور ہے، وہ محتاج ہے کہ اپنی فکر کو، اپنے معاملات کو ان کے ساتھ
مل کر چلائے. واضح؟ جی. اچھا. تو مشہور نظریہ کیا ہے انسان کے لیے؟ کہ انسان اجتماعی ہے. اور غیر مشہور نظریہ کیا ہے؟ کہ انسان انفرادی ہے. مرحوم مظفر دونوں کو جم کرتے کہتے ہیں کہ ہم مشہور کے نظریوں کو بھی اٹھاتے ہیں اور غیر مشہور کے نظریوں کو بھی اٹھاتے ہیں. انسان بالطبع اجتماعی ہے، لیکن مجبور ہے اپنے نظریات کو آگے پھیلانے کے لیے کس کی طرف؟ معاشرے کی طرف. خیر، مرحوم مظفر کی یہاں پر رائے واضح نہیں ہے کہ انہوں نے 2 عبارتیں پیش کی ہیں، جس کی پہلی عبارت کی طرف اشارہ مشہور نظریہ کی طرف ہے اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ غیر مشہور نظریے کی طرف ہے. توجہ فرما لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. اچھا، علی کل حال جس بھی نظریے کے آپ قائل ہوں، مرحوم مظفر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جب بالطبع اجتماعی ہے اور اپنے معاملات کو، اپنے مفاہیم کو اپنے باقی نوع کے افراد کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے وہ مجبور ہے، تو اب یہ اپنی فکر انسان دوسرے انسان کے ذہن میں، فکر میں کیسے ڈالے، اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو اس کے پاس جو صورت ہے وہ صورت بنفس ہی اٹھا کر دوسرے انسان کے سامنے رکھے تاکہ اپنا مقصود بتا سکے. ٹھیک ہے؟ جی. مثلا اگر انسان کو پانی کی طلب ہے تو پانی کے طرف اشارہ کر کے یا گلاس رکھ کے سامنے رکھے تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ بھائی اس کو کیا ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، یہ مجھے مفہوم پانی سمجھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جی. لیکن مرحوم مظفر کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، علماء منطق، کہ انسان کے لیے یہ مشکل ہے کہ ہر چیز کے وجود کو اٹھا کے دوسرے انسان کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ یہ مشکل ہے. اگر کسی کو پہاڑ کا وجود سمجھانا ہے تو پہاڑ کا وجود اٹھا کے اس کے سامنے پیش نہیں کریں گے. سمندر کا وجود سمجھانا ہے تو سمندر کو اٹھا کے اس کے سامنے نہیں لائیں گے. اسی طرح دوسرے ملک کا مفہوم، دوسرے ملک کا وجود مجھے دکھانا ہے اگر اس کو، تو پورا ملک اٹھا کے میں اس کے سامنے نہیں پیش کروں گا یا اس کو لے کے وہاں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہر مفہوم کے وجود کو انسان کسی دوسرے کے سامنے پیش کرے. جب یہ مشکل ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آسان سی قوت انسان کو بخشی ہے کہ وہ تألیف کر پائے ان چیزوں سے ایک ایسے الفاظ جو حروف پر مشتمل ہوں اور اس معنی کی عکاسی کرتی ہوں جو معنی اس کے ذہن میں ہے، جو معنی وہ اپنے ذہن سے دوسرے ذہن کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے. تو اس معنی کو منتقل کرنے کے لیے اور دوسرے کی معنی کو اپنے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے قوت وضعی دی ہے کہ وہ وضع کرتا ہے ان حروف کو ملا کر کچھ ایسے الفاظ جو الفاظ اس معنی کی عکاسی کریں. ٹھیک ہے. جی. اب یہاں پہ بحث ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جو بہت ہی مشہور بحث ہے، دقیق بحث ہے، جو یہاں پر نہیں کیا گیا، لیکن جب آپ اصول مظفر میں آئیں گے تو وہاں پر انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ بحث کی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لغات جو ہیں یہ واضح کون ہے ان کا؟ لازمی الفاظ آپ بول رہے ہیں تو یہ الفاظ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو کبھی نہ کبھی تو کبھی تو آیا ہوگا کہ یہ الفاظ جو ہم بول رہے ہیں، یہ جو لغتیں اتنی وجود میں آ گئی ہیں، یہ ان کا واضح کون ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ وجود لفظی کیا ہے؟ وضعی ہے، جعلی ہے، اعتباری ہے. اس کو کسی واضح نے وضع کیا ہے.
کسی معتبر نے معتبر کیا ہے، کسی جاعل نے جعل کیا ہے، تو یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایک شخص ہے جس نے اس لغت کا، ان الفاظ کا بنیاد رکھا ہے؟ من الواضع، واضح کون ہے ان کا؟ تو یہاں پر دو نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی واضح نہیں ہے، کوئی پرٹیکولر بندہ، کوئی ایک خاص شخص جس کو تاریخ نے نقل کیا ہو کہ بھائی یہ بندہ تھا جس نے ان الفاظ کی وضعیت کا کام شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ پہلے نظریے پہ ابھی تھوڑا بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص تاریخ میں، کیونکہ تاریخ نے مچھر کا ذکر بھی کیا ہے کہ مچھر نے کیسے فرعون کو مارا اور کون سی نسل سے تھا، یا تھا وہ تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی تاریخ نے نقل کی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا معمہ تاریخ کے ورق میں نہ پایا جائے کہ ان الفاظ کو وضع کرنے کا کام کس نے شروع کیا؟ واضح کون ہے ان الفاظ کا؟ بس تاریخ نے جب ایک نام نہیں مشخص کیا اور نہ ہی پایا جاتا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوگا کہ یہ الفاظ کی وضع انسان کی اپنی اختراع ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ احتیاج ہی انسان کو مجبور کرتی ہے کسی چیز کو وجود دینے کے لیے۔ جیسے انسان اگر پانی پینے کے لیے کسی برتن کا محتاج ہے اور اول زمان میں کوئی برتن موجود نہیں تھا، ہاتھوں سے پانی پیتے تھے اور وہ مشکل تھا، اور وہ پانی کسی اور طرف منتقل کرنے کے لیے بھی بڑا ہمیں مشقت کرنی پڑتی تھی، تو اوائل بشریت میں انہوں نے کیا کیا؟ ایسے برتن بنائے جن میں پانی کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کر سکیں۔ جب ان کو حاجت پیش آئی تب یہ چیز وجود میں آئی۔ اسی طرح جب ان کو یہ حاجت پیش آئی کہ اپنی بات کو دوسرے انسان کے ذہن میں کیسے ڈالیں، تو انہوں نے کچھ الفاظ بولنا شروع کیے۔ اب وہ الفاظ کا وجود پہلے کس نے بنایا، کیسے بنا، کیوں بنا، کس طرح آیا، یہ تاریخ نے ذکر نہیں کیا۔ اس لیے واضح کون ہے الفاظ کا، یہ مجہول ہے، پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، واضح مجہول نہیں ہے، واضح معلوم ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم دیا۔ تمام ناموں کا علم دیا تو لازمی الفاظ کے ساتھ دیا ہوگا۔ جب الفاظ کے ساتھ دیا ہوگا تو جو حروف اور الفاظ بولے گئے ہوں گے وہ راسخ ہوئے ہوں گے۔ تو جب عالم بشریت میں جب انسان دھرتی پر آیا تو حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ اللہ نے ان کو الہام کیا تھا، انہوں نے ہی آگے وضعی الفاظ کی۔ پھر ایک لغت بنی، اس لغت میں سے آگے آتے آتے جیسے ہی لغات ہر 50 سال کے بعد ترقی کرتی ہیں، ایک نئی لغت وجود میں آتی ہے، تو اسی طرح آہستہ آہستہ لغتیں مختلف ہوتی چلی گئیں۔ یا دوسری ایک روایت پیش کرتے ہیں کنز العمال سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لغت عربی کا کیا کیا تھا؟ الہام کیا تھا۔ الہم اسماعیل یا الہم اسماعیل ھذا اللسان العربی الہاما، جو نص عبارت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ لسان عربی الہام کی گئی تھی، اور تب سے یہ الفاظ کا وجود اور یہ فصاحت اور بلاغت کا سمندر شروع ہوا ہے، وہاں سے مصدر شروع ہوا ہے۔ تو دوسرا نظریہ کیا ہے کہ الفاظ کا واضح اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، وجود میں حضرت آدم۔ ہاں، پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام نے اس چیز کو بڑھایا، اور بعض لغات جیسے عربی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ الہام کی تھی،
اس سے پہلے عبرانی زبان تھی، اس سے پہلے کوئی اور زبان تھی، اس سے پہلے کوئی اور زبان تھی. ٹھیک ہے. جی اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں سوشل اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، تو غالباً 9 میٹرک کی کلاس میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر تھا کہ یہ اردو لغت، سندھی لغت، پنجابی لغت، یا جو بھی ہمارے پاکستان میں لغات بولی جاتی ہیں پلس میں انگلش لغت، یہ کب سے شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا اپنے طرف سے کہ یہ اختراع اس ٹائم پہ ہوئی. تو یعنی خود ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لغت کا واضح کون ہے، لغت پرٹیکولر کا، اردو کا کون ہے، عربی کا کون ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں ان الفاظ کا واضح کون ہے. ٹھیک ہے. جی تو اسی وجہ سے مرحوم مظفر قائل ہیں اصول فقہ میں بھی کہ واضح کوئی ایک بندہ نہیں ہے الفاظ کا. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے آیات اور روایات پیش کی ہیں، یہ آیات و روایات ایک خاص لغت کی طرف اشارہ ہے اور وہ عربی ہے مثلا. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خود یہ الفاظ کا وجود لفظی طور پہ، یعنی الصوت المشتمل علی بعض الحروف، یہ تشکیل الفاظ کی واضحیت واضح کون ہے؟ مرحوم مظفر قائل ہیں کہ اس کا کوئی ایک شخص نہیں ہے. توجہ فرما لی آپ نے. جی اچھا، جب آپ نے یہ دو نظریے ملاحظہ فرما لیے تو اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مرحوم مظفر اپنی کتاب منطق میں کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کیا ہے، بالطبع اجتماعی ہے اور مجبور ہے اپنے معاملات کو، اپنے مفاہیم کو دوسرے افراد نوع کے ساتھ شیئر کرنے میں کسی چیز کا، اور ہر مفہوم وہ اٹھا کے اس کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لہذا یہ پہلا طریقہ بہت ہی مشکل ہے. تو دوسرا طریقہ، جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا، وہ کیا ہے؟ تالیف الفاظ، تالیف اصوات، تالیف حروف. ایک حرف کو دوسرے حرف سے جوڑ کر ایک نیا لفظ بنانا اور اس لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرنا. یہ انسان محتاج ہوا اس چیز کی طرف کب؟ جب ایک معنی کو، ایک مفہوم کو دوسرے انسان کے سامنے پیش نہیں کر پایا تو اس نے ایک واسطہ کریٹ کیا، واسطہ بنایا، تاکہ وہ واسطہ اس معنی کو انسان کے ذہن میں پیدا کرے اس لفظ کے ذریعے. ٹھیک ہے. جی پھر یہ معانی کے بدلے میں الفاظ کا لانا تاکہ وہ الفاظ ان معانی کی عکاسی کر سکیں. ٹھیک ہے. ان کا واضح کوئی ایک نہیں ہے. دوسری چیز جس کی طرف مرحوم مظفر اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تکرار کر رہے ہیں کہ معنی کے بدلے میں لفظ کو لانا تاکہ بنفس معنی آپ کے ذہن میں آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا رابطہ قوی ہو جائے لفظ اور معنی کے درمیان کہ جب آپ لفظ سنیں تو معنی کی طرف منتقل ہوں اور جب معنی کو دیکھیں تو اس کے لفظ کی طرف منتقل ہو جائیں. اتنا ارتباط قوی ہونا چاہیے کہ اللفظ کالمعنی والمعنی کاللفظ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کثرت تدریب کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کثرت تمرین کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ مضبوط الفاظ معنی کے لیے پیش کیے جائے اگلے کے سامنے، تاکہ وہ مکمل معنی جو آپ کے ذہن میں ہے وہ منتقل ہو جائے. اور یہ وجود لفظی اتنا با کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو انسانوں کے ذہن میں
راسخ کرنے کے لیے، اور وہ معنی جو اللہ انسان کو بتانا چاہتا ہے، معرفت والی، توحید والی، نبوت والی، اور تمام یہ جو چیزیں اللہ نے قرآن کریم کی حقیقی معنی کو الفاظ کا لباس پہنا کے حضرت محمد مصطفیٰ کے اوپر نازل کر کے کہا کہ انسانوں کو ان کی تعلیم دو، تاکہ ان قرآنی الفاظ کے ذریعے ان معنی حقیقی تک پہنچے۔ اور بار بار قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ آپ قرآن میں تدبر نہیں کرتے کہ یہ الفاظ ہیں، ایک حقیقت ہے، ان کے پڑھنے کا ایک ثواب ہے، لیکن ان کے آگے چلیں کہ یہ جن معانی کی عکاسی کرتے ہیں آپ اس معنی تک پہنچیں۔ ٹھیک ہے؟ گرچہ مقصود کلام خدا کیا ہے اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کی یہ کوشش کرنا یہ آپ کی معرفت میں اضافہ کرے گی۔ واضح ہے؟ جی اب اللہ ہر چیز تو انسان کے سامنے کھول کے پیش نہیں کر سکتا نا۔ جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ ایک انسان کے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن ایک طریقہ جو طبیعت بشری میں رکھا گیا ہے، اس طریقے کو ہی اللہ نے اس طریقے پر کتابیں نازل فرمائیں، اپنے کلام کو الفاظ کا جامہ پہنا کر ایک خوبصورت تشکیل دے کے الفاظ کی فصاحت اور بلاغت کی ترتیبوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے لحاظ کیا ہے۔ اب اللہ ہمارے بنا ہوئے قانون کا لحاظ کرے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ لہذا فصاحتیں اور بلاغتیں جہاں آ کے ٹوٹ جاتی ہیں وہ قرآن کریم کی ذات ہے کہ افصح البلاغت وہ ہے۔ ان کے پیش کردہ لغت میں غلطی ہو سکتی ہے، ادھر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے؟ ہم اس کے قانون کے محتاج ہیں، وہ ہمارے قانون کا محتاج نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہے اپنے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی تو قرآن کریم یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، ہر قسم کا، ہر علم کا۔ ٹھیک ہے؟ جی اب وہ ہر علم جو کتاب خدا میں ہے وہ آپ کیسے لیں گے وہاں سے؟ ان الفاظ کی مدد سے۔ اور ان الفاظ کی کچھ معانی ایسی ہیں جس کو لغت نے بیان کیا ہے، کچھ معانی ایسی ہیں جو اہل بیت نے عطا کی ہیں۔ تو ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے، لغت انسانی کے ساتھ ساتھ لغت الہی جو اہل بیت نے تعلیم دی ہے روایات میں، کہ بعض مقامات پہ پوچھا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو یہاں یعبدون سے مراد کیا وہ لغوی معنی ہے جو ایک بشر نے لکھی ہے؟ تو بعض مقامات پہ اہل بیت نے فرمایا یہ یعبدون سے مراد لیعرفون ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک لغت انسانی ہے، ایک لغت الہی ہے۔ انسانی کے ساتھ ساتھ لغت الہی کا بھی مطالعہ کیا کریں تاکہ آپ وہاں سے کوئی چیز لے پائیں۔ واضح؟ جی چلیں، یہ بھی بہت ہو گیا، ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ الثالث الوجود اللفظی، تیسرا وجود کون سا ہے؟ وجود لفظی۔ بیان ہوں ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبع، انسان جب طبعیتاً ایک اجتماعی عنصر رکھتا ہے، ایک اجتماعی شخصیت ہے، ایک اجتماعی وجود ہے، ومضطرا للتعامل، اور تعامل کرنے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے مجبور ہے، والتفاہم، اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مجبور ہے، کہاں؟ مع باقی افراد نوعی، اپنے نوع کے باقی افراد کی طرف، فإنه محتاج، تو یہ انسان محتاج ہے الی نقل افکارہ الی الغیر، کہ وہ اپنے افکار کو غیر کی طرف کیا کرے؟ نقل کرے۔ والطریقۃ الاولیہ للتفہیم ہی، اب یہ تفہیم کا جو پہلا طریقہ کیا ہے کو ان یحضر الاشیاء الخارجیہ بنفسها امام الانسان الاخر، خود ان اشیاء خارجیہ کو لے کر دوسرے کے سامنے پیش کیا جائے، لیحس بها الغیر باحد الحواس فیدرکها، تاکہ اگلا جو ہے اپنے ان حواس خمسہ کے ذریعے اس کو دیکھ سکے، اس کو محسوس کر سکے،
اور یہ سمجھ سکے کہ فلاں انسان کا مقصود فلاں معنی خارجی ہے. ولیکن هذه الطریقہ من التفہیم تکلفہ کثیرا من العناء. لیکن معاونت میں مدد کرنے میں یہ جو تفہیم کا طریقہ ہے اس میں بہت ساری تکلیف پائی جاتی ہے، مشکل ہے. ٹھیک ہے جی کہ میں اگر کسی کو بتاؤں کہ شیخ علی جو ہے وہ ایک وجود ہے، میں آپ کو کہاں کہاں لے کے گھومتا پھروں گا کہ یہ شیخ علی ہے، یہ شیخ علی ہے. میں نے ایک مفہوم بیان کرنا ہے شیخ علی کا، علی انہا کہ یہ طریقہ لا تفی بتفہیم اکثر الاشیاء والمعانی، وفا نہیں کرتا بہت ساری چیزوں اور معانی کو سمجھانے کے لیے. اما یا تو اس وجہ سے لأنہا لیست من الموجودات الخارجیہ کہ وہ اشیاء جو ہیں، وہ معانی جو ہیں وہ خارجی اشیاء میں سے ہے ہی نہیں کہ وہ پیش کر سکیں، مجردات میں سے ہیں مثلا. ٹھیک. اور لأنہا لا يمکن احضارها، یا وہ اشیاء خارجیہ ہیں لیکن ان کو آپ حاضر نہیں کر سکتے اگلے کے سامنے، بڑا مشکل ہے. فَأَلْحَمَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنسَانَ طَرِيقَةً سَهْلَةً سَرِيعَةً فِي التَّفْهِيمِ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو ایک آسان اور سریع طریقہ الہام کیا سمجھانے کے لیے. بِأَنْ مَنَحَهُ قُوَّةً عَلَى الْكَلَامِ، کہ اس کو گفتگو کرنے کی نعمت اور قوت بخشی. وَالنُّطْقُ بِتَقَاطِعِ الْحُرُوفِ، اور نطق بخشا تاکہ حروف کو جوڑ کے کاٹ کے بنا کے پھر اگلے کے سامنے پیش کرے کہ یہ لفظ میں ادا کرتا ہوں اس کی معنی یہ ہوگی. لِيُؤَلِّفَ مِنْهَا الْأَلْفَاظ، تاکہ ان حروف میں سے الفاظ بنائے. وَبِمُرُورِ زمن، اور زمانے کے گزرنے سے دعت الانسان الحاجہ، کہ انسان کو حاجت ہوئی. وہی ام الاختراع، اور یہ حاجت ہی کیا ہے؟ ایجاد کی ماں ہوتی ہے. کہ انسان جس چیز کی طرف محتاج ہوتا ہے تو اس احتیاج کو پوری کرنے کے لیے کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے جو اس حاجت کو پورا کر پائے. الا کہاں تک؟ ان یضع لکل معان یعرفہ، کہ ہر معنی کے لیے ایک لفظ کو اس نے وضع کیا تاکہ وہ پہچانا جائے، وہ معنی اس کے سامنے واضح ہو سکے. وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّفَاهُمْ عَنْهُ لَفْظًا خَاصًا، اور اس کے تفاہم کی طرف محتاج ہوا ایک لفظ خاص کی طرف، یعنی ایک لفظ خاص ہے وہ اس نے بنایا تاکہ اگلے کو یہ سمجھا سکیں. کیوں؟ لِيَحْضُرَ الْمَعَانِي بِالْأَلْفَاظ، ان الفاظ کے ذریعے ان معانی کو حاضر کر پائے اگلے کے ذہن میں. بدلاً من احضارها بنفسها، کس کے بدلے میں؟ کہ ان معانی کو بنفس ہی اس کے سامنے پیش کرے. جی وہ نہیں کر سکتا، لہذا الفاظ کے بدلے معانی کے بدلے ان کے الفاظ کو وضع کیا ہے. وَلِأَجْلِ، اور دوسری کیا ہے؟ ان تثبت فی ذہنک ایھا الطالب، آپ کے اے طالب علم، آپ کے ذہن میں زیادہ ثابت تثبیت اور مضبوط کرنے کے لیے ہذہ العبارہ، اس عبارت کو اکررھا لک، میں آپ کے لیے تکرار کر رہا ہوں. کون سی عبارت اور کون سی چیز راسخ کرنے کے لیے؟ لِيَحْضُرَ الْمَعَانِي بِالْأَلْفَاظ بَدْلًا مِنْ احضارها بنفسها، جو میں نے آخری عبارت پیش کی ہے. فَتَأَمَّلْهَا جَيِّدًا، اس عبارت کو زیادہ غور سے دیکھیں، تأمل کریں. وَعَرِف، اور پہچانیں، أَنَّ هَذَا الْإِحْضَارَ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ الْإِنسَانُ مِنْهُ بسبب قوت ارتباط الالفاظ بالمعنی، کہ یہ جو احضار ہے یہ صرف اور صرف تب انسان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے جب لفظ اور معنی کے درمیان ایک قوت ربط ہو، ربط کی ایک قوت ہو. وعلاقتہ بہ، اور اس لفظ کی اس معنی کے ساتھ علاقہ بھی ہو، تعلق بھی ہو. فی ذہن میں، ایسا نہ ہو کہ لفظ آپ ایسا تشکیل دیں جو اس کے معنی کی طرف ہمیں لے ہی نہ جائے، مشکل ہے. وَهَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ يَنْشَأُ مِنَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ وَكَثْرَةِ الْإِسْتِمَاعِ،
یہ ارتباط کبھی کبھی جو ہے وہ دو چیزوں سے آتا ہے، یا تو علم بالوضع آپ کے پاس زیادہ ہو، لغات کا علم زیادہ ہو، لغت پڑھتے رہیں، ایک لفظ ایک معنی کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لفظ پرٹیکولر ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کثرت استعمال، یعنی کہاں اشارہ ہے آگے چل کے پڑھیں گے، وضع تعینی یا تعینی، ٹھیک ہے، جی یا لغات کی طرف اس کی دسترس ہو، یا کثرت استعمال کی وجہ سے ایک لفظ ایک معنی کے لیے اتنا بولا جاتا ہے کہ اب وہ اسی معنی کے لیے ذہن منتقل ہوتا ہے اس لفظ سے، والمعنی کأنہ اللفظ، اور معنی جیسا کہ ایک لفظ بن جاتی ہے، اے یصبحان عندہ کشیء واحد، واحد کہ اس انسان کے نزدیک وہ لفظ اور معنی ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ، جب متکلم ایک لفظ کو پیش کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْضَرَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ لِلسَّامِعِ، تو گویا کہ سامع کے نزدیک بنفسی وہ معنی پیش ہو جاتی ہے۔ فلا يكون فرق لديه بين ان يحضر خارج نفس المعنى، بس اس انسان کے پاس کوئی فرق نہیں رہتا کہ اس کے پاس وہ معنی خارجن حاضر ہو، وبین ان يحضر لفظه الموضوع له، یا اس کے لیے ایک لفظ جو وضع کیا گیا ہے وہ اس کو حاضر کرے معنی کو۔ فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه الى المعنى، سامع کا دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں اس کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ولذا، اور اسی وجہ سے، لذا قد ينتقل السامع الى المعنى ويغفل عن الالفاظ وخواصه، کبھی کبھی انسان معنی کی طرف، سامع معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور لفظ اور اس کی خاصیتوں سے غافل ہو جاتا ہے، لفظ کی طرف اس کا توجہ ہی نہیں ہوتا، کأنہ لم یسمع، جیسا کہ اس نے اس لفظ کو سنا ہی نہیں، ما انہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لم ینتقل الیہ الا بتوسط سماع اللفظ، لیکن یہ اس معنی کی طرف منتقل نہیں ہوا ہے سوائے اس کے کہ جب تک اس نے وہ الفاظ، وہ لفظ نہیں سنے، ٹھیک ہے، صلی اللہ